الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی النبی الکریم الذی اعلم الخلق ویعلم ما لا نعلم وعلى آلہ وصحبہ ذوی الجود والکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں سے میں نے یہ الفاظ لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ عظمتوں والا مہینہ، وہ شان و شوکت والا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ شان رمضان کو اس لیے ملی کہ اس میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، سبحان اللہ، ہمارے اوپر اس کی تعلیمات فرض کی، ہمیں اس سے محبت کرنے کا حکم دیا، سبحان اللہ، اور یہ تمام چیزیں مدنی تاجدار، نبیوں کے سردار، رب کے دلدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت اپنے ایک صحابی کو سامنے بٹھا کے اس کے ساتھ قرآن سنا کے دن گزارا، اور رات میں جبریل کو سامنے بٹھا کے اس کے ساتھ قرآن سنا کے رات گزارا۔ اور اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ خود محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ میں، یہ کون سا ماہ ہے؟ شعبان، اور شعبان کے ساتھ میرے محبوب کو اتنا پیار کہ آپ نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ تو میرے مہینے میں کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو یوں جمع فرماتے اور بٹھا کر رمضان کی شان بیان کرتے، کبھی روزے کی شان، کبھی روزہ دار کی شان، کبھی افطاری کی شان، کبھی سحری کی شان، کبھی قرآن کی شان، اور کبھی لیلۃ القدر کی شان پہلے بیان کرتے۔ پھر جب آخری عشرہ آتا تو اپنے صحابہ کو حکم دیتے کہ ساری طاق راتوں میں جاگو اور لیلۃ القدر تلاش کرو۔ میں ایک بات آپ سے پوچھوں، کیا اللہ کے محبوب کو یہ علم نہیں تھا کہ شب قدر کب ہوگی؟ اللہ یہ علم دے سکتا تھا یا نہیں؟ دیا ہوگا کہ نہیں؟ دیا ہوگا، پھر کیوں لگائے رکھا صحابہ کو؟ چلو آج بھی ڈھونڈو، کل بھی ڈھونڈو، پرسوں بھی ڈھونڈو۔ کوئی چیز بڑی امپورٹنٹ، بڑی مہنگی، بڑی قیمتی ہو نا، تو ہم بچوں سے بھی اسی انداز میں ان کو سرپرائز دیتے ہیں بھی تمہارے لیے بڑا سرپرائز چھپا کے رکھا ہوا ہے، چلو ڈھونڈو۔ اب ماں کو پتہ ہے کہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے؟ پتہ ہے نا، تو بچے کو کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ وہ جتنا ڈھونڈ کے تھکے گا اور اچانک بڑی خوبصورت چیز دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا، بڑا سرپرائز ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ سیدھے ڈائریکٹ ہماری طرح 27 کو جا کے نہیں بیٹھ جانا کہ آج لیلۃ القدر ہے، 21 کو جاگو اور ڈھونڈو، 23 کو جاگو اور ڈھونڈو، 25 کو، 27 کو، 29 کو جاگتے رہو اور ڈھونڈتے رہو۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک ملے گی تو خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے آقا شعبان میں اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا کرتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کی شان اور عظمت ہمارے آقا کے سامنے، اللہ کے سامنے کتنی بلند و بالا تھی۔ شعبان میں ذکر رمضان کرنا ہمارے نبی کی سنت، سبحان اللہ، اس کے استقبال کی تیاری کرنا ہمارے نبی کی سنت، سبحان اللہ، روزے کے مسائل سیکھنا، روزے کی فضیلت بیان کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت، سبحان اللہ۔ اور ان ساری سنتوں کو سکھانے کے لیے ہی اس گناہگار نے اللہ کے حضور اپنا
आजिज़ाना हदिया पूरी उम्मत के लिए पेश किया कि 7 दिन का ये प्रोग्राम दिया सबको कि आइए हम इन 7 दिनों में सीखें। क्या नाम था कोर्स का? हुजूर रमज़ान कैसे गुजारें। सुभान अल्लाह, सुभान और उसके अंदर हमने तमाम मामूलात सीखे। आप जो नहीं भी शरीक हो सके, अगर तस्नीम हाशमी सैफ़ी मेरे नाम से जो चैनल है यूट्यूब पे मेरा, आप उस पे जाएंगे तो आपके लिए वहाँ अपलोड भी कर दिए गए हैं। वो सारे सबक रोज़ के वहाँ मौजूद हैं, आप अभी भी वहाँ से ले सकते हैं। उन्हें सुने, उसके मुताबिक तैयारी करें। और उसके फ़वाइद हमने क्या हासिल किए? हमारे टॉपिक में, हमारे सबक के अंदर एक तरगीब ये थी कि तमाम ख़वातीन से मैंने रिक्वेस्ट की कि रमज़ान से पहले घरों के अंदर मस्जिद बैत बनाएं। और ये मैं बड़े अरसे से आप सबको बताती हूँ। जी बाजी। मस्जिद बैत मतलब घर का एक कोना, घर का एक कमरा, कोई एक ख़ास जगह, उसको अपनी नमाज के लिए ख़ास करना। इसका नाम है मस्जिद बैत। बैत का मतलब होता है घर, यानी घर के अंदर औरत की मस्जिद। जब आप ये बना के सारा साल रखेंगे ना, आज से जाके आप भी करें, आप भी करें। घर में लड़ाई हुई तो, नाराज़गी हुई तो, रोने का दिल किया तो, घर के माहौल से तंग आ गए तो, ये सोच के वहां जाना कि यहाँ मेरी तो कोई नहीं सुनता, चलो चल के अल्लाह से बातें करें। आप देखिएगा कि वहां काबे में बैठ के इबादत का अगर आपको मजा ना आया, मदीना में गुंबद के सामने बैठ के इबादत करने का आपको मजा ना आया, तो आप बेशक उसे खत्म कर दीजिए। और सीखने वालों ने फिर क्या सीखा? मैंने तो अर्ज किया, अल्लाह ने जो तौफीक दी थी मैंने तो बोला, पता नहीं उतनी अमल की मुझे भी तौफीक मिली होगी कि नहीं, लेकिन रश्क आता है उन लोगों पर जो सामने बैठ के सुनते हैं और उसको दिल के अंदर उतारते कैसे हैं। मैं क्लास से फारिग हुई, मगरिब पढ़ी, असर पढ़ी, और ईशा से पहले मैंने जब मोबाइल ऑन किया तो इंग्लैंड में हमारी बच्ची, एक इटली में हमारी बच्ची, और दूसरे दिन रावलाकोट में हमारी एक पुरानी बच्ची, अब तो वो माएँ और नानियाँ भी बन गई हैं, मैं तो ज़ाहिर है उन्हें बच्चियाँ ही कहूँगी, तो उन लोगों की बाकायदा वीडियो बनी हुई मेरे मोबाइल में आई हुई थी कि आपका लेक्चर ख़त्म होते ही उठ के सबसे पहला काम हमने ये किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घरों में जाए नमाज, तकिया, खुशबू, कुरान पाक, पानी पीने के लिए गिलास, कोई बॉटल, बैठने के लिए कारपेट, ये सारी चीज़ें शानदार तरीके से बनाकर उन्होंने वीडियो भी भेज दी कि हमने 2 घंटे के अंदर अंदर ये सेटिंग कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप भी करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आज आप भी करें और बाकायदा तौर पे रमज़ान की तैयारी का आगाज़ हो जाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब इसके बाद मुझे 2 चीज़ें आपकी खिदमत में रमज़ान के मुतल्लक अर्ज़ करनी है जो हमारी कौम को गुनाह और गुमराही की तरफ ले जा रही हैं सवाब के नाम पर। एक तो आपने वादा कर लिया कि आज जाते ही आप घर का कोई कोना, कोई कमरा, कोई बरामदे की जगह पर्दा लगाएं, वैसे उसको खाली करके साफ़ करें, मस्जिद यानी इबादत का रंग दें उसको। एक तो ये काम आपने मान लिया कि आप करेंगे। 2 चीज़ें हमारे रमज़ान में जो मारूफ़ हैं वो है नमाज तरावी और नमाज तस्बीह। अब बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। नमाज तरावी का सिलसिला ये है कि अल्लाह ने रमज़ान की इबादतों में हमारे लिए नमाज तरावी सुन्नत इबादत अता की है। सुभान अल्लाह। क्या स्टेटस है तरावी का? स्टेटस क्या है? सुन्नत। क्या? सुन्नत। मर्दों के लिए जमात के साथ पढ़ना सुन्नत अलल किफ़ाया है, मतलब कुछ लोग महल्ले से बाजमात पढ़ें बाकी ना भी पढ़ें तो गुनाह नहीं, लेकिन अफजल क्या है कि मर्द हजरात मस्जिदों में जाके कुरान सुन के तरावी पढ़ें। औरत क्या करे? औरत के लिए मस्जिद में, मस्जिद की एंट्री फितने से खाली है, जुदा है। मस्जिद के अंदर जगह फितने से खाली है, मर्दों से जुदा है, बापर्दा है, आने जाने में फितने का कोई अंदेशा नहीं। इन
इंतज़ामात के साथ अगर औरत किसी मुत्तकी इमाम और कारी और हाफिज़ के पीछे बापर्दा जाके तरावी पढ़े तो वो जायज़ है। तो एक मस्जिद की एंट्री, एक गेट आने जाने का, रास्तों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आने जाने वाला महरम साथ नहीं, और वहाँ भी बाकायदा पर्दे का उस तरह इंतज़ाम नहीं जो महफूज हो। अब ऐसी सूरत में मस्जिद में जाके औरत का तरावी पढ़ना हराम है, हराम है। अब क्या अफजल है, औरत अपने घर में तरावी पढ़े। बेशक वहाँ पर पहली कैटेगरी ये है कि औरत को भी अगर घर का कोई हाफिज मर्द मुयस्सर आ जाए तो उस मर्द को चाहिए कि घर के बंदू को और घर की औरतों को पीछे खड़ा करके कुरान सुना के तरावी पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ऐसा नहीं तो कोई औरत हाफिजा अगर मुयस्सर है, हाफिजा और पीछे नमाज पढ़ने वाली ख़वातीन ये शौक़ रखती हैं कि हम कुरान सुन के तरावी पढ़ें, शौक़ रखना शर्त है। ज़बरदस्ती खड़ा करके कुरान सुनाएंगे तो कोई सवाब नहीं होगा। ख़वातीन का ज़ौक़ होना ज़रूरी है कि हम कुरान सुनना चाहते हैं, तो ख़ातून हाफिज़ा औरतों को कुरान सुना के तरावी पढ़ाए। मगर कैसे? वो औरत औरतों की सफ़ के अंदर खड़ी होगी या अगली में या बीच वाली में, जैसे आसानी हो। और नमाज पढ़ाते हुए नमाज पढ़ाने का अंदाज उस औरत का वो होगा जो मस्जिद के इमाम का होता है। मतलब जो चीज़ें पीछे मुक्तदी ने इमाम के बाद पढ़नी है, पीछे खड़ी होने वाली औरतों को पता हो कि हमने भी सिर्फ वही पढ़नी है। और जहाँ इमाम के पीछे मुक्तदी चुप रहते हैं वहाँ उन औरतों को भी पता हो कि हमने अपनी इमामा के पीछे चुप रहना है। मैं बात समझा पा रही हूँ कि नहीं? इस सूरत में औरतों का इस तरह तरावी नमाज पढ़ना अफजल है। लेकिन रात के वक़्त मोहल्लों में जाना, दूसरी जगहों पे जाना, तीसरी जगहों पे जाना, रास्ते में प्रॉब्लम पेश आ जाना और इस तरीके से ख़राबियों का जन्म लेना कतन शरीयत इजाज़त नहीं देगी। उस सूरत में सबसे अफजल तरावी आपकी अपने घर में। आप चाहें तो घर की जितनी औरतें जमा होकर इकट्ठी पढ़ लें, ये भी तो हो सकता है। ये तरीके हमारे नमाज पढ़ने के। रही बात हमारी ख़वातीन के अंदर नमाज पढ़ाने के तरीके, खुदारा अपने ईमान, अपनी नमाज़ें बचाइए। वो पहली लफ्ज़ से लेके आखिर तक सब गलत है, गुनाह है, हराम है। पूरे महीने की तरावी और नमाज तस्बीह आप बर्बाद करते हैं अगर इन तरीक़ों पे नमाज होती है। हमारे यहाँ इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह ने जिनको इल्म दिया अल्लाह उनके इल्म में और इजाफ़ा फरमाए। लेकिन जिनके पास इल्म नहीं, देखा देखी अपने शुगल में किसी ने किसी को मुकर्रर कर लिया, कोई स्टूडेंट ले आया, किसी औरत ने अपनी एक इजारादारी बना रही दीन पे कि मेरे सिवा कोई पढ़ाएगा नहीं, और कोई आलिम दीन, कोई कारी कुरान उसकी अपनी नमाज और कुरान सुनेगा तो वह सरासर गलत होगी। तो पीछे वालों का क्या बनेगा? कोई फिक्र है आपको? मैं आज ये फिक्र पेश करने के लिए आई हूँ। आपकी सब नमाजें ज़ाया हो रही हैं। एक तो ये चीज़, क्या जो नमाज पढ़ाने वाली खातून है उसके कुरान का तलफ़्फ़ुज़ ठीक है? वो जो क़िरात कर रही है, जो सूरतें पढ़ रही हैं, उसको ठीक तजवीज़ से पढ़नी आती है? कुरान तजवीज़ से उतरा है। अगर हमारी बदनसीबी से हमें किसी ने तजवीज़ के साथ नहीं पढ़ाया तो दीन का क्या कसूर है? कुरान का क्या कसूर है? उसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो इस तरह इमामत करवाना चाहती है तो पहले उसकी तजवीद के साथ क़िरात, नमाज के अल्फाज, पढ़ने वाली दुआएं, ये सारी दुरुस्त हों। फिर अगर वो इमामत करवा रही है तो उसे पता हो कि जब इमाम इमामत करवाता है उसने क्या पढ़ना होता है और पीछे वालों ने क्या पढ़ना होता है। मैं अगर अदब से सवाल करूं कि हमारी माओ बहनों में कितनी लोगों को ये पता है कि जब मर्द जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो इमाम क्या पढ़ता है, पीछे वाले क्या पढ़ते हैं? कितने लोगों को पता है? नहीं पता होगा ना। कोई इक्का दुक्का किसी को अगर पता है तो होगा। ये हम बात ठीक कर रही हूँ कि नहीं? सबको पता है?
کہ جماعت کے ساتھ نماز میں امام کیا کرتا ہے، مقتدی کیا کرتا ہے؟ نہیں نا پتہ. اس لیے نہیں پتہ کہ ہمارے ہاں جماعت کے ساتھ عورتوں کا رواج ہی نہیں نماز پڑھنے کا. عورتوں کو گھروں میں پڑھنے کی عادت ہے، انہیں اسی کا پتہ. مگر جب عورت نے امامہ بننا ہے، اس نے نماز پڑھانی ہے، قرآن سنانا ہے، پہلے اس عورت کو بھی امام والے مسائل سیکھنے پڑیں گے. پیچھے کھڑے ہونے والوں کو اپنے مسائل سیکھنے ہوں گے. جس جگہ پہ سنیے، یہ نزاکت مسئلے کی سنیے اور ہمارا مذاق سنیے، جس جگہ پر مقتدی امام سے آگے بڑھ جائے، امام ابھی رکوع میں ہے، مقتدی سیدھا کھڑا ہو جائے، مقتدی کی نماز فاسد ہے. ہماری عورتوں کو پتہ ہے اس بات کا. ہمارا امام اگر سجدے میں ہے اور مقتدی پیچھے سے پہلے سجدے سے اٹھ گیا، اس کی نماز تو فاسد ہوگی. تو ہماری عورتوں کا ذہن اور لیول ذہن کا کیا ہوتا ہے کہ اینا تو سانوں بھی ہوتا ہے، یہ کہڑی گل ہے بھی ہوں اسی پیچھے بیٹھے رہیے. اپنی عادت نہیں، یا شریعت کو لینا ہے ہم نے. تو سامعات محترم، پہلی بات تو یہ ہے ان مسائل کا آنا، دونوں کو، پیچھے والے کو بھی آگے والے کو، ان کو سیکھنا، پھر امامت کروا کے تراویح پڑھانا. اگر قرآن سنانا ہے اور سننے والے سارے خوشی سے سن رہے ہیں تو، ورنہ ایک بہترین طریقہ قرآن سننے کا جو ہم اپنے ادارے میں بھی کرتے ہیں، اور جس طرح آپ جیسے بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں، اگر ایک پارہ روز تراویح میں کھڑے ہو کے سننا پڑے گا تو آپ میں تو بہت سارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھ سکیں گے. تو آپ جیسے بزرگوں کی سہولت بھی شریعت میں موجود ہے، قرآن بھی سنیں، اس کا ثواب بھی لیں، اور بہترین قاریہ یا حافظہ قرآن سنائے. ہم نے اس کا طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ صورتوں کے ساتھ ہر بندہ اپنی اپنی تراویح پڑھے، اکٹھے پڑھیں، لیکن نیت اپنی کرے، سجدہ اپنا کرے، رکوع اپنا کرے. 4 تراویح پڑھنے کے بعد جو بیچ میں بیٹھنا ہوتا ہے، اس بیٹھنے میں آپ ایک ربع قرآن سنیں. کتنا سکون ہوگا، آپ کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، آرام سے بیٹھ کے قرآن سنیں گے. اور وہ 4 تراویح کے درمیان اتنا سننے کے بعد اگلی 4 کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو تراویح پڑھنے کا طریقہ ہے. ہر ایک کی بہترین نماز بھی ادا ہوگی، قرآن سننے کی سنت بھی پوری ہوگی، اور دلوں کو سکون بھی حاصل ہوگا. اگر آپ جان چھڑانے کے لیے کسی کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں، بھئی ساڑھے کو لوگ پڑھن نہیں ہوندی، تو پڑھا دے، اس بیچاری کی اپنی بھی نماز غارت ہوئی اور آپ کی بھی ہوگی. مطلقاً عورت کی جماعت اگر جائز ہے تو وہ پتہ ہے کس طرح جائز ہے؟ مکروہ تحریمی کے ساتھ. مکروہ تحریمی کا یہ مطلب ہوتا ہے، آپ کو کوئی بندہ کام کرنے کو کہے، آپ کے ماں باپ ہوں، استاد ہو، مرشد ہو، کوئی بھی، آپ وہ کام تو کر دیں، لیکن اتنے رف ڈل طریقے سے کام کریں کہ جس نے آپ کو کام دیا اس کو دیکھ کے یا غصہ آئے یا اس کو کام پسند ہی نہ آئے. آپ نے ہوم ورک لا کے چیک کروایا، وہ دکھایا، یا کوئی اور چیز آپ کو کرنے کے لیے کہ آپ نے لا کے دی، اسے پڑھ کے غصہ، اس نے کہا چلو لے جاؤ، فائدہ ہوا کام کا؟ مکروہ تحریمی کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ کام تو تم نے کر لیا لیکن اللہ راضی نہیں ہوا. بعض فقہا نے تو یہ لکھا کہ مکروہ تحریمی کو دوبارہ کرنا چاہیے. جن لوگوں نے امامت کو، جماعت کو مذاق بنا کے اپنی مرضی سے یہ کام شروع کر لیے، محلے محلے، گلی گلی میں، آج دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہر دوسرا گاؤں، ہر تیسرا محلہ، ہر چوتھی کالونی میں یہ لگ رہا ہے، یہ کاروبار بن گیا. فلانی آ جائے تراویح پڑھا جائے، فلانی آ جائے تراویح پڑھا جائے، فلان چلے جاؤ تراویح پڑھو. کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ساری عبادتوں کی سرتاج عبادت نماز ہے. ہر حساب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے. تو ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ میری ریکویسٹ ہے، ان دنوں میں غور کیجئے، رمضان کا پیٹرن درست کیجئے. میں نے کل بھی آخری کلاس میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں ابھی آج یا کل میں انشاءاللہ نماز تسبیح پڑھنے کا پورا طریقہ آواز کے ساتھ ریکارڈ کر کے
यूट्यूब में आप सबको भेज दूंगी, आप अपने अपने ग्रुप में शेयर करके उसको रोज़ सुने, 2 बार 3 बार 4 बार सुने। जो कन्फ्यूज़न है ना, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपके अंदर टैलेंट आ जाएगा। आप उसे सुने, रमज़ान से पहले पढ़ के प्रैक्टिस करें, जहाँ कहीं गलती हो गई दूसरे दिन फिर पढ़ें। रमज़ान के आने से पहले 2 दफ़ा पढ़ने से आपकी नमाज तस्बीह ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप मजमे में भी बैठे हैं तो पढ़ने का तरीका ये है कि हर बंदा अपनी नियत करके नमाज तस्बीह पढ़े। ये तरावी के बाद नमाज तस्बीह की बात आ गई। अच्छा, इसको मैं आगे लेके चलती हूँ। तरावी की एक बात बाकी रह गई। कुछ जगहों पे पिछले 3-4 साल से ख़वातीन आके मुझे इत्तिला कर रही हैं रमज़ान में कि कई जगहों पे ख़वातीन ने ये तरीका रखा हुआ है कि यूं खड़ी हैं, साइड पे ये अपने ऐसे साइड पे टेबल रखा, उसके ऊपर कुरान शरीफ रख दिया या टैब या मोबाइल जिसके अंदर कुरान शरीफ है वो रखा, साथ साइड पे एक लड़की को बिठा लिया, उधर से देखकर वो कुरान पढ़ रही है तरावी में, और जब वरक पूरा हो जाता है तो वो लड़की वरक पलट देती है और वो तरावी पढ़ाने वाली फिर आगे से देखती जाती है और पढ़ती जाती है। अगर इतना इजी तरीका था तो हाफिज़े कुरान की इतनी फजीलत बयान करने की क्या ज़रूरत है? सोचने की बात है कि नहीं? ये क्या खराफात हैं? ये औरतों की जाहलियतें हैं, ये दीन नहीं है, ये खराफात हैं। और अपने लिए नहीं, पीछे उस पूरी जमात के लिए जो पीछे खड़ी होकर आंखें बंद करके नमाज पढ़ रही है। हर एक को अपने ईमान की खुद फिक्र करनी है। मैंने अपनी, आपने अपनी। हाँ, आलिम दीन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने ईमान के साथ दूसरों को तलकीन करे और उनको सीधी राह दिखाए। सो मैं तो वो जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। अब रही बात, अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि भाई फ़लाँ ने कहा कि ये जायज़ है, फ़लाँ ने कहा ये जायज़ है, ऐसा किया जा सकता है। पहला तो सवाल मैंने किया कि फिर हिफ्ज़ की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत रह जाती है? नहीं रह जाती। फिर वो सारे प्रोटोकॉल हाफिज़ के किधर गए? एक हाफिज़ अपने ख़ानदान के 10 बंदू को जन्नत में लिए बगैर जाएगा नहीं, वो किधर गया? और कुरान की हिफाजत का जो जिम्मा अल्लाह ने लिया और वो इस तरह के बच्चे बच्चे के सीने में कुरान महफूज होगा, वो किधर गया? वो सब तो गलत हो गया माज़अल्लाह। अब जो जायज़ वाली बात है, मैं और आप और पूरे पाकिस्तान के 70% लोग पाकिस्तान में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं। आपको भी ये पता होना चाहिए। हमारे इमाम कौन है? इस्लाम में फ़िक़ह के पूरे इमाम कितने हैं? 4। याद रख लीजिए, पूरे इमाम कितने हैं? 4 में सबसे बड़े इमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हमारे इमाम हैं। इनके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ई हैं। ये 3 इमाम वो हैं और चौथे इमाम हमारे इमाम। पूरी दुनिया में उन तीनों इमामों के पैरोकार एक तरफ और इमाम आज़म के पैरोकार एक तरफ। हमारे जितने मुल्क बर्रे सगीर के ममालिक हैं, इन सब में 70 से भी ज़्यादा फ़ीसद लोग हनफी जो कहलाते हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं। अब कायदा इस्लाम का क्या है कि 4 इमामों में से आप जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं या जिसको मानते हैं, सारी ज़िंदगी आपने उसके पीछे चलना है। जिसको माँ बनाया जाता है, सारी ज़िंदगी माँ एक ही होती है, और जो बाप होता है सारी ज़िंदगी बाप एक ही होता है। तो इमाम भी सारी ज़िंदगी एक ही होता है। अगर आप उसके पीछे चल रहे हैं, आपने उसको फॉलो करना है। जो बैरूने ममालिक में, बाहर जो इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पर कई मुल्कों में कुछ लोग हम्बली हैं, कुछ मालिकी हैं, कुछ शाफ़ई हैं। ये जो आप देखते हैं ना, कुछ लोग रफ़ा यदैन करके नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ तहियात और तरीके से बैठते हैं। ये हम जब सऊदी अरब में जाके देखते हैं हमें अजीब लगता है। क्यों लगता है? कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग हनफी हैं, इसलिए। हालांकि जो जिस इमाम को मानता है वो उसकी पैरोकारी करेगा और उसके पीछे चलेगा तो वो गुनाह नहीं होगा।
لیکن ایسا نہیں کہ چچا کی بات اچھی لگے تو اس کو لے لو، ابا کی لگے تو اس کو لے لو، تایا کی لگے تو اس کو لے لو، یہ نہیں. جو باپ کی ہے وہ باپ کی ہے. اور فقہ کے اندر یہ مذاق نہیں چل سکتا، یہ فقہ کا اصول ہے. تو ہمشیران محترم، آپ سب سے ادب سے گزارش یہ ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے اندر دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ میں یہاں کھڑی ہوئی نماز کے لیے، میرے سامنے سینری لگی ہے یا ٹائل کے اوپر مسجد میں قرآن لکھا ہے، سورت اخلاص، سورت فلق والناس، کوثر، سورت علم نشرہ، سورت لیلۃ القدر، وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کوئی بھی آپ نے یوں ہاتھ باندھے نماز کے لیے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے وہاں سے پڑھ کے سورت تلاوت کرنی شروع کر دی نماز میں، تب بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. سمجھ آ گئی؟ نماز کا ادب جو ہمیں دیا گیا، ہم جب نماز میں کھڑے ہوں، قیام یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے، تو ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. اور اگر اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی نصیب کرے کعبے میں جا کے نماز پڑھے تو سیدھی نظر کعبے پہ ہو. باقی ساری دنیا میں نماز پڑھیں گے تو نظر جائے نماز پہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو ہماری فقہ میں یہ قطعاً درست نہیں ہے. کوئی بندہ کسی ایسے نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کی بھی اور آپ کی بھی نماز باطل ہے، فاسد ہے. ہاں اگر کوئی مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے تو یہ اس کا مسلک ہے، وہ پڑھتا رہے، آپ اس سے لڑائی مت کریں اگر پتہ ہے. اور اگر وہ بھی حنفی ہے پھر اس کو ضرور مسئلہ بتائیں. بالکل یہی مسائل نماز تسبیح کے ہیں. نماز تسبیح میں ہماری خواتین کا جو طریقہ ہے وہ بھی علم کے بغیر خود وضع کردہ ہے. قرآن و حدیث میں یہ نہ طریقہ ہے، نہ رسول اللہ اور نہ انہوں نے صحابہ اکرام نے اس انداز سے نماز تسبیح پڑھی. حدیث پاک میں جو نماز کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان کی وہ اپنے چچا جان سے بیان کی. حضور کے چچا حضرت عباس، آپ نے ان سے نماز تسبیح کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ چچا جان میں آپ کو ایک شاندار تحفہ نہ دوں جس کے کرنے سے آپ کے چھوٹے اور بڑے، چھپے اور ظاہر، پچھلے اور اگلے، اپنے اور دوسروں کے متعلق سارے گناہ رب بخش دے. چچا جان نے کہا کہ ضرور. تو آپ نے پھر نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتایا. دیٹس آل. اس کے علاوہ حضور نے کس دن، کس جگہ، کس مسجد میں صحابہ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز تسبیح پڑھی، پوری شریعت کے اندر نہیں لکھا ہوا. اور اب نماز تسبیح پڑھنے کا حکم دیا نبی کریم نے، پڑھو اور پڑھو گے تو ثواب ملے گا. فرمایا روزانہ پڑھو بہت اعلیٰ، ہفتے بعد پڑھو پھر بھی اچھا، مہینے بعد پڑھو تو بھی بہت اچھا، سال میں ایک بار پڑھو تو بھی اچھا، اور اگر پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لو تب بھی کافی ہے. تب بھی. اب ذرا آگے چلتے ہیں. فجر کتنی بار پڑھیں تو اچھا ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء. افضل کیا ہے؟ افضل کیا ہے؟ 5 وقت کی فرض نمازیں. کبھی ٹینشن لی آپ نے کہ روزانہ کی کوئی نماز قضا نہ ہو؟ آپ ساری زندگی میں ایک بار بھی پڑھیں تو نماز تسبیح کافی ہے. نہ بھی پڑھیں تو اللہ نے پکڑنا کوئی نہیں، قیامت میں پوچھنا کوئی نہیں کہ کیوں نہیں نماز تسبیح پڑھی. مگر ایک فرض نماز میں سے بھی قضا ہوئی تو مالکوں نے الٹا لٹکا لینا ہے. اس کی فکر کیوں نہیں؟ یہ ہے شیطان کی چال. شیطان ہمیں ثوابوں کے پیچھے لے کے چلتا ہے اور ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ جب اتنا ثواب تمہیں اس کا مل رہا ہے تو کیا روز کی مصیبت گلے ڈالی ہوئی ہے، 5 وقت نمازیں پڑھنے لگ جاتی ہے، چلو
جا کے نماز تسبیح پڑھو، اور وہ بھی اس انداز میں پڑھو کہ اس میں سے بھی تمہیں کچھ نہ ملے۔ تو نماز تسبیح پڑھیں، ضرور پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، مگر خود پڑھیں، مگر خود پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کے بغیر آپ کو اس کا ثواب نہیں۔ نماز تسبیح یا کوئی اور نفل نماز، اس کے لیے اعلان کر کے لوگوں کو بلانا سب سے پہلے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، او فلانی بی بی دے گھر نماز تسبیح ہو رہی ہے تے زنانیاں جلدی ٹر جاؤ، یہی بات ہے نا جی۔ سب سے پہلا تو یہ اعلان گناہ ہے۔ نفل نماز کے لیے اعلان کرنا، شریعت میں اسے کہا گیا ہے تداعی کرنا، تداعی کر کے لوگوں کو جمع کرنا، سب سے پہلے یہ گناہ ہے۔ پھر 3 سے زیادہ لوگ اگر خود بخود اکٹھے ہوئے، میں آ گئی، آپ آ گئے، آپ آ گئے، ہم نے کہا چلو باتیں بہت ہو گئی ہیں، اب اٹھ کے ذرا نفل ہی پڑھ لیتے ہیں، نماز تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اور کوئی بیچ میں عالم تھا اور اس نے امام کی شرائط کے مطابق کھڑے ہو کے نماز تسبیح پڑھائی، تو جائز کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 بندے پیچھے ہوں، 1 بندہ پڑھانے والا، بس 5 بندے ہو گئے، 6 ہو گئے، 7 ہو گئے، اور نماز کی امامت ہو رہی ہے نفل کی، مکروہ تحریمی، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کون سی عبادتیں سیکھ رہے ہیں؟ کون سے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ سیکھیے، خدا را دین سیکھیے، اور اپنے اوپر ظلم نہ کیجیے۔ قیامت میں پتہ کیا ہونا ہے؟ ہم نے گن گن کے رکھی ہوں گی، ایس مہینے وچ تے میں 15 باری نماز تسبیح پڑھی، ہاں جی۔ تو آپ تسبیح نماز پڑھ کے ثواب پتہ کس میں ڈال رہے ہیں؟ اس تھیلے میں جو نیچے سے پھٹا ہوا ہے، جو تھیلا نیچے سے پھٹا ہوا ہے، آپ نے پیاز لیے، لہسن لیا، آلو لیے، تھیلے میں ڈالتے رہے، تھیلا تو نیچے سے پھٹا ہوا تھا، جب گھر آئے تو کیا نکلا؟ سارا تو ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری یہ تسبیح نمازیں، ہماری یہ نماز تراویح، ہماری یہ نفل عبادتیں یہ پھٹے ہوئے تھیلے میں جا رہی ہیں۔ قیامت کے دن جب ہم نے تھیلا کھول کے دیکھنا ہے، اس کے اندر کوئی ثواب نہیں ہونا، تو کیا ہوگا؟ وہاں سے واپسی نہیں ہے، وہاں رونے دھونے کے سوا اور دوزخ میں جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آپ ابھی محفل کے لیے آئے ہیں نا، درس سننے آئے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں، اس کے لیے اعلان کرنا جائز ہے۔ آپ نے واز سنا، مسائل سیکھے، قرآن سیکھا، اب اس کے بعد بیٹھے ہوئے، جمع ہوئے ہم نے کہا کہ چلیں نماز تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بلا کراہت جائز ہے، یہ جائز ہے اور یہ احسن عمل ہے، مگر کس طرح؟ آپ اٹھیں اپنی نیت کریں، آپ اٹھیں اپنی کریں، آپ اٹھیں اپنی کریں، آپ اپنی کریں، اور سب لوگ اپنی نماز نیت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ طریقہ ہے نماز تسبیح پڑھنے کا۔ اور اگر امامت کروانی ہے، پہلی بات کہ وہ مکروہ تحریمی ہوگی، دوسری بات کہ پڑھانے والی عورت کو امامت کے مسائل آنے چاہیے، اور پیچھے والی خواتین جہاں امام بول رہی ہے وہ چپ کر کے کھڑی ہوں، اور جہاں وہ خاموش ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہاں اس نے بولنا ہے وہاں وہ بولے گی، اگر اس کے برعکس کیا تو دونوں کی نماز ضائع، نہ اس کی ہوگی نہ پیچھے والوں کی ہوگی۔ تو توبہ کیجئے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیے، نہیں آتا تو وری پریشان مت ہوئیے، آپ اس نماز تسبیح کی جگہ پہ 4 نفل پڑھ لیں، 3 بار کل شریف پڑھ لیں، 11 بار کل شریف پڑھ لیں، 50 بار کل شریف پڑھ لیں، سبحان اللہ۔ اور آخر پہ استغفار کی تسبیح پڑھ کے اللہ کو پیش کر دے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہیں اکیلے پڑھنی آتی تو مت پڑھیں، بہت شوق ہے تو سیکھیں، بہت شوق ہے تو سیکھیں اور پھر پڑھیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ آج یا کل میں انشاءاللہ پورا طریقہ نماز تسبیح پڑھنے کا، اس کی ترتیب ریکارڈ کر کے میں پیش کر دوں گی، آپ اس کو سیکھیں اور رمضان سے پہلے اس پہ عمل کریں۔ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے کچھ نہیں کہنا چاہتی، وہ میں ہوں، ٹھیک ہے، وہ میں ہوں نا، اور اگر میں شریعت کے خلاف کر رہی ہوں، آپ کا کام ہے اٹھ کے کھڑے ہو جانا۔ میں کون ہوں؟ میں تو ایک نوکر ہوں، اور میرا کام ہے دین صحیح لوگوں تک پہنچانا۔ میرا کام یہ نہیں ہے
کہ جو میرا دل کرے میں وہ کروں اور لوگوں کو کہوں میرے پیچھے آ جاؤ. اور آپ کے اندر بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ سیکھیں تو آپ کو اتنی سمجھ آ جائے کہ اگر میں ایک وہ بات کر کے آپ کو اپنے پیچھے لگا رہی ہوں تو میں غلط کر رہی ہوں. میں نے جس وقت یہ مسئلہ بیان کیا تھا آج سے 15 سال پہلے میں نے خود نماز تسبیح پڑھائی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات کا جواب ہے. میری نانی جان, میری والدہ, ہمارے خاندان میں, اور سب سے بڑی بات میرے استاد مفتی احمد یار خان نعیمی کے بیٹے, ان کی بیویاں جو مفتیوں کی بیویاں ہیں, مراڑیہ شریف ساری دنیا جانتی ہے. ان کے مفتی اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہو گئے, ان سارے مفتیوں کے ساتھ میری بات ہوئی. ان کے گھروں کی خواتین ہماری استادیں, وہ خود نماز تسبیح پڑھاتی رہیں. اپنے وقت میں ہماری نانی جان وقت کی ایک بڑی عالمہ اور ایک پورے زمانے کی استاد تھی, اور میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ آپ کی تعداد سے اس زمانے میں 4 گنا لوگ ان کے پیچھے آ کے نماز تسبیح پڑھتے. اب سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ جتنا علم اس وقت ان کے پاس تھا انہوں نے اس علم کے مطابق لوگوں کو علم دیا. مفتی صاحب کے ساتھ جب میری بات ہوئی, میرے اپنے استاد مفتی صاحب اشرف القادری مفتی صاحب, اور اس کے علاوہ, اور جب میرے سامنے یہ مسئلہ میرے مرشد کی طرف سے آیا اور انہوں نے اس پہ نوٹ لکھا کہ اس طریقے سے جو پنجاب, اور یہ سارا طریقہ پاکستان میں ہے, پاکستان سے باہر یہ طریقے نہیں ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر, یہ وہ ہمارے مرشد افغانستان سے آئے تھے, انہوں نے فرمایا کہ یہ طریقہ جو نماز تسبیح کا یہاں ہے, اعلان کرنے, جماعتیں کروانی, عورتوں کا پڑھانا, یہ سب تو جائز نہیں ہے. تو ہم نے وضاحت کی کہ ہمارے استاد اتنے بڑے مفتی, ان کی خواتین یہ سب گھروں میں پڑھا رہی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے, جب میری مفتی اقتدار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہوئی, اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کی ساری زندگی انگلینڈ میں گزری تھی, اور جب وہ پاکستان آئے وفات سے پہلے, تو میں نے ان سے گرامر پڑھی, اور میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ایسے بات شروع ہوئی, تو میں نے اپنے مرشد کی بات ان کو سنائی اور کہا, عرض کیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ کے مرشد نے ٹھیک فرمایا ہے. غور سے سنیے, سارے مرید جس پیر کی ہے سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے مرشد نے ٹھیک فرمایا ہے. تو میں نے کہا میں نے تو آپ کے گھر میں پڑھا ہے, اور آپ کے گھر میں پڑھنے سے پہلے بھی ہمارا اپنا خاندان دین کی خدمت ساری زندگی سے کر رہا ہے اور اسی طریقے سے کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ بھائی صاحب, اپنے بڑے مفتی صاحب کو وہ بھائی صاحب کہتے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی صاحب کی توجہ اس مسئلے کی طرف کیوں نہیں آئی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے حق. جو حق پہ چلنے والا ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں پہ پردہ نہیں ڈالتا. انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی صاحب کی توجہ اس مسئلے کی طرف نہیں آئی, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خواتین کس طریقے سے اندر کام کرتی ہیں بھائی صاحب کو اس کا علم نہیں ہے. پھر یہی بات جب میری مفتی اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کے ادارے میں نماز تسبیح کا کیا طریقہ ہے, خواتین کیسے پڑھاتی ہیں اور ان کو کیسے پڑھانی چاہیے, میں مسئلہ جاننا چاہتی ہوں. انہوں نے اس بات کو تو تسلیم کیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے تھوڑی سی لچک پیدا کرنے کی یہ کوشش کی کہ چونکہ وہابی, دیوبندی, فلاں 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 وہ اس طریقے سے کرتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اگر اس طرح کرنے سے ہم لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. انہوں نے آگے یہ بات کہی, تو میں نے کہا کہ ہم اتنے کمزور عالم دین ہیں کہ ہم غلط طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے, جب بڑے مفتی, مستند مفتی سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے گھروں میں بھی عورتیں کر رہی ہیں تو ٹھیک نہیں کر رہی. اچھا مجھے بتائیں, میری نانی جان کی ہزاروں عورتیں شاگرد جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, میری والدہ کی سینکڑوں شاگردیں جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, اور اس گناہگار نے خود 10 سال کی عمر میں پہلی دفعہ عورتوں کو نماز تسبیح پڑھائی.
اور جوان ہونے تک میرے پیچھے ہزاروں لوگوں نے نماز تسبیح پڑھی، لیکن خدا کی قسم اس مرشد کے فیض نے اتنی جرأت دی کہ لاکھوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ لوگوں یہ طریقہ غلط ہے۔ خود بھی چھوڑا، لوگوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم کوئی پیغمبر ہیں؟ ہم کوئی رسول ہیں؟ ہم تو ان کے نوکروں میں بھی شامل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ہماری طاقت سے جتنا علم ملے گا اس میں غلطی کا امکان ہے، لیکن کیا ہم فرعون بن کے بیٹھ جائیں؟ ہم اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے پہلے پتہ نہیں تھا آج پتہ چلا، یہ تو چھوٹی سی دنیا کی بات ہے، ہم قیامت میں جا کے کیا کریں گے؟ اور جس امام کی میں نے بات کی، امام اعظم ابو حنیفہ، قیامت تک کے امام ہیں، قیامت تک کے امام۔ وضو کرنے میں انگلیوں کا خلال کرنے کی سنت، رسول اللہ کی حدیث، پیروں کی انگلیوں میں، آپ کی نظر سے وہ حدیث نہیں گزری، امام ہے، پوری امت کے امام ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی۔ بڑی عمر گزر گئی، کوئی 35-40 سال گزر گئے بالغ ہونے کے بعد، ایک دن وہ حدیث سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو میرے آقا کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور مجھے تو آج تک یہ نہیں پتا کہ وضو میں یہ سنت ہے۔ وہ دن اور اس کے بعد سال ہا سال تک حضور کی سنت کی محبت میں اس وضو کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازیں قضا کرنی شروع کر دی۔ تو امام اعظم نے اقرار کیا تو وہ بات ہمارے تک پہنچی نا۔ اگر وہ چھپا دیتے تو حق کیسے پہنچتا؟ تو ہم تو ان کی نوکری میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سارا دین پڑھ لیا، ہم نے ایک قطرہ بھی ابھی حاصل نہیں کیا، اور نہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اب ہم نے اگر چینج کیا تو لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ کیا یہ شرمندگی بڑی ہے یا رب کی بارگاہ کی شرمندگی بڑی ہے؟ اور پھر میں نے اگر اپنی بات کی تو آج تک لاکھوں کی تعداد میں جن عورتوں نے مجھ سے سیکھا، بچیوں نے پڑھا، علم حاصل کیا، انہوں نے مجھے فالو کیا، تو میرے اوپر تو ان کا بھی بوجھ ہے، تو پھر میرے اندر ہمت ہے کہ میں اتنی دنیا کا بوجھ اٹھاؤں؟ اور پھر یہ جرأت ہمارے مرشد کریم نے کی، انہوں نے باقاعدہ یہ فرمایا، ہم نے پھر باقاعدہ اس کو لکھا، آپ کے فتوے کو، اس کے پمفلٹ چھپوائے اور جگہ جگہ پہ تقسیم کروائے، تب سے لے کے اب تک آپ کی خدمت میں بھی یہ میں عرض کرتی رہتی ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بھی اس کو چھوڑیے، نماز پڑھنا خود سیکھیے اور اپنا ثواب خود محفوظ کیجیے، جرأت پیدا کیجیے اپنے اندر حق بات کرنے کی اور حق سیکھنے کی۔ ابھی جو بات ہے صرف نماز قضا عمری، یہ قضا عمری بھی ہماری اپنی خرافات ہیں، قضا عمری کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ایک نماز قضا ہونے پر کروڑوں سال دنیا کے عذاب ہیں آخرت میں، تو اتنی سوکھی بات، رمضان کا انتظار کرو، پھر آخری جمعے کا انتظار کرو، چلو فٹافٹ چلو 5 نمازاں پڑھو تو چھٹی، کتنا بڑا مذاق ہے دین کے ساتھ۔ اس کی اصلیت کیا ہے؟ اس کی اصلیت صرف اتنی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بدلے نماز قضا کرنا لازم ہے۔ اگر بندہ دنیا میں پوری نہیں کر سکتا تو مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرے کہ میرے مرنے کے پیچھے میری ہر نماز کا فدیہ ادا کیا جائے، یہ بندے پہ لازم ہے۔ کبھی کسی نے بتایا آپ کو کہ یہ بھی کام کرنے کا ہے؟ اور اگر بندہ لگ گیا، نمازیں قضا کرنی شروع کر دی، آج جیسے آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی، آج سے جا کے قضا کرنا شروع کر دیں، ہر نماز کے ساتھ 1 پڑھیں، روز کی 5 پڑھیں، روز کی 20 پڑھیں، روز کی 50 پڑھیں، جو آپ کی مرضی ہے نمازیں قضا کریں، آپ پہ ضروری ہے۔ اب ہم جتنی بھی نمازیں قضا کریں، جس دن کی جو نماز تھی وہ وقت واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا؟ ہاں، اس کی کمی نماز قضا کرنے کے باوجود بھی باقی رہے گی۔ آپ کو آپ کے بھائی نے شادی پہ بلایا، بارات پہ آپ نہیں گئے، ولیمے پہ آپ نہیں گئے، ہاں جی، ہفتے بعد، مہینے بعد مٹھائی کا ڈبہ پکڑا اور آپ بھائی کے گھر چلے گئے، جا کے معذرت کی بھی بھائی میں شادی پہ نہیں آ سکی، تو یہ تیری بیٹی بیٹے کی سلامی، یہ مٹھائی، یہ کپڑے، یہ سب کچھ
بھائی نے لے لیے. بتائیے کہ وہ تکلیف جو پہنچی تھی شادی والے دن آپ کے نہ جانے کی وہ پوری ہو گئی؟ نہیں. آپ دینا دلانا کر آئے, مٹھائی دے آئے, مبارک دے آئے, لیکن وہ پوری ہو گئی؟ اسی طرح جب ہم نمازیں بعد میں قضا کرتے ہیں نا, قضا تو ہو جاتی ہیں لیکن اس دن کی برکت, اس دن کی عظمت اور اس دن کی اللہ کو جو خوشی ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی. اس کے لیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آخری جمعہ رمضان کا آئے, وہ چونکہ دوزخ سے آزادی کا جمعہ ہوتا ہے, لہٰذا اس دن جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں, آگے عصر کی نماز آئے گی, ان دونوں نمازوں کے درمیان میں کسی بھی ٹائم آخری جمعے کو 12 نفل پڑھیں. ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور آخری 3 کل ایک بار, یہ 12 نفل پڑھیں 4 کی نیت کے ساتھ. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان نفلوں کے وسیلے سے اللہ سے معافی مانگیں, یا اللہ میں قضا تو کر رہی ہوں لیکن پھر بھی جو میری کوتاہی, غلطی, گناہ ہے اس کے صدقے مجھے معاف کر دے. علماء نے اس کو قضا عمری کہا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, 5 نمازاں پڑھو قضا عمری ہو گئی. یہ سب غلط, سب گناہ, سب خرافات اور سب جہالت کی پیداوار ہے. ان سے توبہ کیجئے, سیکھیے اور سیکھیے. رمضان المبارک میں وقت نکالیے, ہر روز الحمدللہ روزانہ قرآن کریم کا ترجمہ, تفسیر اور روزانہ کا واعظ پورے 29 دن آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. آپ شیڈول حاصل کیجئے, رمضان میں ہمارے پاس حاضر ہوئیے, تشریف لائیے اور دین سیکھیے, دین کو مذاق مت بنائیے. اللہ پاک میری اور آپ سب کی بخشش فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اللہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور ہمیں وہ دین سیکھنے کی توفیق دے جو اللہ کا پسندیدہ ہے اور جو حقیقت میں اللہ نے اتارا ہے, اور آنے والے ماہ مقدس کی برکتیں, رحمتیں ہمارے نصیب میں فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو دین کے ساتھ مخلص کرے. ہماری نیک اولادیں جو ہیں اللہ پاک انہیں اور زیادہ نیک بنائے, دین میں استحکام عطا کرے, دین کی مضبوطی اور درستگی کے ساتھ سیکھ کر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.